بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، ماسٹر آن لائن قرآن چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سورۃ النصر تجوید و قرأت کے ساتھ پڑھائیں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور گھنٹی کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ سورۃ النصر مدنیہ، یہ سورۃ النصر مدنی ہے کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینۃ المنورہ میں تھے تو یہ اس وقت نازل ہوئی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ اذا، یہاں پر الف مدہ کا قاعدہ لگ رہا ہے۔ الف مدہ یہ ہے کہ الف سے اگر زبر ہو تو الف مدہ ہوگا۔ اس کے بعد جاء، یہاں پر مد متصل کا قاعدہ لگ رہا ہے۔ مد متصل اس کو کہتے ہیں کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو۔ یہی ایک کلمہ ہے جا، تو حمزہ اسی کلمے میں ہے، تو اسی وجہ سے یہاں مد متصل کا قاعدہ لگ رہا ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، نصر اللہ، یہاں پر اس میں جلالت اللہ عز و جل کا لام جو ہے نا، درمیانی لام، اس سے پہلے حرف اگر مفتوح یعنی زبر یا پیش والا ہو تو اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کو پور پڑھیں گے۔ یہاں پر اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے پیش ہے تو اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کو پور پڑھیں گے۔ والفتح، والفتح، ورأیت الناس، را پور پڑھی جائے گی کیونکہ را کے بر زبر ہے۔ را کے بر جب زبر یا پیش ہو تو را پور پڑھی جاتی ہے۔ ورأیت الناس، نون مشدد ہے تو یہاں پر بھی غنہ ہوگا کیونکہ آپ نے پیچھے سنا ہے کہ نون مشدد اور میم مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ یدخلون، یدخلون، ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ ید، یہاں پر حروف قلقلہ ہے۔ حروف قلقلہ آپ نے پیچھے سنا ہے کہ حروف قلقلہ 5 ہے، قاف، طا، با اور جیم، دال۔ جب حروف قلقلہ 5 ہیں، حروف قلقلہ کے معنی جنبش اور حرکت کے ہیں، ان حروف کو ادا کرتے وقت مخرج میں جنبش ہوتی ہے جس کی وجہ سے آواز لوٹتی ہوئی نکلتی ہے۔ اس کے بعد یدخلو، یہاں پر واو مدہ ہے اور یہ واو مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ فی، یہاں پر بھی یا مدہ ہے اور دی، یہاں پر بھی یا مدہ ہے۔ یا مدہ کو بھی ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہے دین اللہ، فی دین اللہ۔ پیچھے آپ نے سنا ہے کہ اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے اگر زبر یا پیش ہو تو اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کو پور پڑھیں گے۔ اور یہاں پر یہ قاعدہ ہے کہ اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے اگر زیر ہو تو اس میں جلالت اللہ عز و جل کا لام باریک پڑھا جائے گا۔ یہاں پر یہ نون کے نیچے زیر ہے تو اسی وجہ سے یہ اللہ کا لام باریک پڑھا جائے گا۔ فی دین اللہ، نلہ افواجا، واو مدہ، یہاں پر الف مدہ ہے، واو کے بر دونوں ہونٹوں کو گول کریں گے اور یہاں پر الف مدہ کا قاعدہ لگ رہا ہے کیونکہ الف سے پہلے اگر زبر ہو تو الف مدہ ہوگا۔ افواجا، یہاں پر جا، یہاں پر بھی الف مدہ کا قاعدہ لگ رہا ہے۔ جب حروف مدہ کی صورت میں 2 زبر ہوں تو اسے الف سے بدل کر یعنی ایک زبر پڑھی جائے گی۔ افواجا، فسبح، یہاں پر با حرف قلقلہ ہے تو اسے مشدد بھی ہے تو اسے جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، بحمد، یہاں پر میم ساکن ہے، اظہار شفوی کا قاعدہ لگ رہا ہے کیونکہ آپ نے پیچھے سنا ہے کہ میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا یعنی غنہ نہیں کریں گے۔ بحمد ربک، با حرف قلقلہ بھی ہے اور یہ مشدد ہے تو اسے جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے۔ بحمد ربک واستغفر۔ پیچھے آپ نے جیسے سنا ہے کہ واو کے بر دونوں ہونٹوں کو گول کر کے پڑھیں گے تو واو دونوں ہونٹوں کو گول کریں گے، واستغفر، انہو کان، ان، نون مشدد ہے تو نون مشدد میں ہمیشہ غنہ اور جماؤ کے ساتھ پڑھیں گے۔ انہو کان توابا، انہو کان، یہاں پر الف مدہ ہے اور الف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہے توابا،
یہاں پر واو مشدد ہے تو اسے جماؤ کے ساتھ اور دونوں ہونٹوں کو گول کر کے پڑھیں گے۔ یہ آپ نے ضرور یاد کرنا ہے کہ دونوں ہونٹ کو واو کے بر گول کرنا ہے، توابا، اور یہاں پر الف مدہ کا قاعدہ لگ رہا ہے، با کے اوپر الف مدہ کا قاعدہ لگ رہا ہے، اسے ایک زبر پڑھا جائے گا۔ آ جائیں ایک مرتبہ روانگی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ صدق اللہ العظیم۔